شروع ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ فلڈز بھی آ گئے ہیں، تو جو سرپلسز ہم نے آپ کو کہے تھے تو وہ اس کے اوپر وہ اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے. یہی ہوا، بس یہ خط گیا. پنجاب کے بارے میں بڑی میری گفتگو محسن لغاری سے اس کو ڈسٹارٹ کر کے کیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا؟ گراؤنڈ پہ کیا ہوا؟ کوئی خط پنجاب کا نہیں گیا مفتاح اسماعیل کے پاس. تو اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ وہ ایک جو خط تھا تیمور کا، جھگڑا صاحب کا، اس میں مفتاح صاحب نے کہا انہوں نے تو لیک کر دیا IMF کو، تو انہوں نے چیلنج کر دیا ان کو، ان کے آپ اگر یہ پروف کر دیں کہ میں نے یہ لیک کیا IMF کو یا کسی کو تو میں ریزائن کر دوں گا، اگر آپ پروو نہیں کر سکتے تو آپ اس کا استعفیٰ دے دیں. تو میں اس چیز کو یہیں ختم کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اس چیز کے اوپر یہ نہ جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم جو کہہ رہے تھے یا یہ کہاں سے شروع ہوئی بات؟ یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ہم لوگ جب یہ ٹیلی تھون کے بارے میں آپس میں ڈسکس کر رہے تھے تو جو پنجاب اور KP کے منسٹرز نے کہا کہ جناب ادھر بہت پیسوں کی ضرورت پڑے گی اور ہمارے پاس یہ سرپلسز ہیں. تو ہم نے کہا کہ میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو آپ ایک قسم سے انفارم کر دیں، اور ٹائمنگ کا نہیں بتایا کہ کب کریں، تو کریں کہ یہ جو ہے یہ پیسے ہمارے پیسے ہیں، ان کو ہمارے اوپر استعمال کرنے دیا جائے، فلڈ وکٹمز پہ استعمال کرنے دیا جائے، رادر دین کہ ہم لوگوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، جا کے پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ ادھار لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو پیسے کو خود یوز کریں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے کووڈ میں جا کے یہی چیز، یہی رعایت جو ہے IMF سے لی تھی. تو یہ ہمارا، اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب عوام کا جہاں تک آ جاتا ہے جو انٹرسٹ ہے اس پہ PTI ہمیشہ آگے آگے رہے گی، اور یہی ہمارا مقصد تھا اس کو یہ آپس میں ڈسکس کرنے کا. اب آگے چلیں. انہوں نے ابھی تک تو کوئی یہ نہ لیک ہوا نہ کچھ ہوا، ایک صرف جاگرا کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی مفتاح صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سوموار کو بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے. جھگڑا صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ان کے ساتھ ٹائم سیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم منڈے کو صبح یہ ٹیپس لیک ہو گئیں، اور 14 سے 18 گھنٹے 14 سے 16 گھنٹے پہلے جو IMF کی بورڈ میٹنگ نے بیٹھ کے اپروو کرنا تھا تو یہ ٹیپس لیک ہو گئیں. ٹیپس ہم نے تو نہیں لیک کی، ٹیپس تو ہم نے بنائی نہیں ہے، تو لیک بھی نہیں کی. کون جیپرڈائز کر رہا تھا اس IMF پروگرام کو؟ ہم کر رہے تھے یا جنہوں نے ٹیپس لیک کی ہیں؟ ٹیپس کیوں لیک کی ہیں آپ نے جب ابھی پروگرام جو ہے سائن ہی نہیں ہوا؟ تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. آپ نے اس لیے کہ ہمیں پولیٹیکلی آپ ہمیں وہ بیک فٹ پہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے جلد بازی کی. اگر آپ نے لیک کرنی تھی تو آپ منگل کو کرتے، بعد میں کرتے. اس دن آپ نے کیوں کیا؟ ریئل رسک تھا اگر وہ ٹیپ جو جس طرح لیک ہوئی ہیں IMF نے اگر وہ جب دیکھ کے وہ کہتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ اس سے فرق نہیں پڑنا تھا، بیکاز یہ جو آپ کے جو سرپلسز ہیں یہ ایک MOU کے صورت میں ہیں. سارے پروونشل جو بجٹس آئے تھے اس کے لحاظ سے صرف کچھ 100-125 بلین کے سرپلسز ہیں. 750 بلین کے سرپلسز تو بجٹ میں ہیں ہی نہیں. لیکن IMF کی ایک کنڈیشنالٹی کو پورا کرنے کے لیے پروونسز نے وہ سائن کی ہے، تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا. لیکن میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پہ جو تہمت ڈال دی گئی. تو اب میں نے جو آپ کو بتایا کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یار اپنے پیسے ہم خود اپنے پہ خرچ کریں، اور یہ ہے IMF کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں یہ جس طرح کووڈ میں آپ نے ریلیف دی تھی اس طرح ہمیں بھی ریلیف ملنی چاہیے. ہم بالکل بلیو کرتے ہیں اپنے عوام کی بہبود کے لیے. اور اس کے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ چیئرمین عمران خان نے ایک ٹیلی تھون کیا، 5.5 بلین انہوں نے 3 گھنٹے میں 2.5-3 گھنٹے میں جمع کیے. اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا یہ سارے ملک کے لیے ہیں، یہ KP اور پنجاب کے لیے نہیں ہیں صرف،
یہ سندھ کے لیے بھی ہیں، یہ بلوچستان کے لیے بھی ہیں، جہاں جہاں لوگ افیکٹ ہوں گے ہم ان کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب آپ نے اس طریقے سے یہ آئی ایم ایف کے بارے میں یہ ہمیں سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کی، تو میں کو ذرا یاد دلانا چاہتا ہوں جنوری میں یہ کیا کر رہے تھے؟ جب ہم 6th ریویو کے بیچ میں جا رہے تھے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ، میں ان کے نام نہیں لوں گا، آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس سارا وہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے، بڑے بڑے لیڈرز نے کہا کہ ہمارے ساتھ غداری ہو رہی ہے، ہم اس آئی ایم ایف پروگرام کو پھاڑ دیں گے، اس سے نکلنا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، یہ ہماری ساورینٹی کے اوپر حملہ ہے۔ کسی ایک نے کہا کہ یہ جو دسمبر 2000 اس میں بنگلہ دیش کے وقت میں ہوا تھا، یہ اس سے بھی بدتر یہ ہوا ہے۔ تو ہم نے تو ان کو کبھی غدار نہیں کہا، ہم نے کہا یہ پولیٹیکل ڈسکورس ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہم آئی ایم ایف سے جا کے ہم نے اپروو کروایا۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں، اور پھر کہنا کہ یار شوکت ترین غدار ہے، شوکت ترین کا باپ جو ہے وہ برطانیہ کی جیل بھی کھا چکا ہے، ووٹ جو دیا تھا اسمبلی میں، برطانیہ بھی وہ بھی کھا چکا ہے، ہندوستان کی جیل بھی کھا چکا ہے۔ شوکت ترین جو ہے وہ $1 ملین چھوڑ کے آیا تھا جب تھائی لینڈ سے، اور اس کا مطلب ہے 50 لاکھ روپیہ مہینے کی میں نے تنخواہ چھوڑی تھی، اور 1,75,000 مجھے ملتا تھا، جس سے ٹیکس دے کے میرے پاس 25,000 روپیہ بچتا تھا، وہ بھی میں نے کیا اور حبیب بینک کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے۔ میں نے پھر جا کے 7th NFC ایوارڈ بھی کیا ہے، جو 19 سال کے بعد کروایا تھا۔ اس وقت تو شوکت ترین غدار نہیں تھا، اس کے بعد چھوڑ دیا وہ، کیونکہ اصولوں پہ چھوڑا کہ مجھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ میں نے بینک کے لیے کیپٹل کرنا، تو میں نے چھوڑا۔ بڑے بڑے لوگوں نے مجھے کہا مت چھوڑو، یہ تو لوگ کرتے رہتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں اور گورنمنٹ میں بھی رہتے ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد ابھی بھی اس حکومت میں جب میں آیا تو ریکوڈیک جو کیا تو بہت ہی اپوزیشن تھی، یہ بڑے لوگوں کو پتہ ہے، اداروں کو بھی معلوم ہے کہ کس طریقے سے وہ ریکوڈیک ہم نے کروایا۔ تو اگر شوکت ترین غدار نہیں ہے ان ساری چیزوں میں، تو اب کدھر سے غدار آیا؟ اور میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ملیشیا کی جو آئل وہ کمپنی تھی جس کے ساتھ ان کی جو آربیٹریشن ہو رہی تھی لندن میں، اور میں اس میں کوئی اس وقت وہ نہیں تھا، لیکن مجھے انہوں نے فریق بنا دیا تھا، اور میں اگر نہ جاتا تو ان کے اگینسٹ جاتی وہ ڈیل، اور وہ جو رولنگ تھی، اپنے خرچے پہ میں گیا ادھر۔ یہ اس وقت انرجی کے منسٹر تھے، میں نے بیان دیا اور میرے بیان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا کہ وہ جو کوش ہوا۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب شوکت ترین غدار نہیں ہے، تو ہم اس چیزوں سے آگے نکلیں۔ اور یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کر دیں، یہ میں ساری پارٹیز کو کہتا ہوں، ہماری پارٹی ہو دوسری پارٹی ہو جو بھی ہو، یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر رہے ہیں، یہ ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ڈیموکریسی میں فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے، ایک فریڈم آف ڈسینٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے چاہیے۔ اب میں تھوڑا اکانومی پہ بات کروں گا، اور اکانومی اس وقت جو کنزیومر پرائسنگ انڈیکس ہے وہ 27% پہ ہے، 27.3%، اور یہ پچھلے سال اگست کے بیچ میں 8.4 پہ، جب شور تھا کہ بہت مہنگائی ہے۔ ایس بی آئی جو ہے کل آئی ہے 45.5% ہے، اور ابھی تک فلڈز کا اس میں ٹوٹل فیکٹر نہیں ہوا، اور یہ 15.7% تھی پچھلے اگست کے بیچ۔ الیکٹریسٹی جو کہ 16 روپے تھی پچھلے سال، ابھی اس وقت 38 روپے ہے، اور جب اس میں اور آپ یہ ایڈجسٹمنٹس ملا دیتے ہیں تو 50 روپے فی یونٹ بھی پہنچ چکی ہے۔ گیس کے جو چارجز ہیں وہ بڑھنے والے ہیں 53% سے، یہ آج کی یہ آئی ایم ایف نے ڈالی کنڈیشن ہے۔ حکومت نے بجٹ کے وقت کہا تھا کہ انفلیشن 11.5% ہوگی ایوریج،
اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 26 کہہ رہا ہے. جب یہ 11.5 تھی تو ڈیٹ سروسنگ 3.9 ٹریلین انہوں نے بجٹ کی. اگر اب 20% بھی اگر انفلیشن ہوگی اور یہ 15.5 ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اور 1-2% بھی اور بڑھا نہ بھی بڑھا جدھر ہے یہ، اس کے لحاظ سے کوئی 1 سے 1.5 ٹریلین روپیہ ان کو اور چاہیے ہوگا ریونیو کا. ڈیٹ کے بارے میں ہمیں بات کرتے تھے، 20 ٹریلین انہوں نے کیا، ابھی وہ حالن تھا 18.5. چلیں انہوں نے 4 مہینوں میں 10 ٹریلین 9.7 ٹریلین اور ڈیٹ کر لیا ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ ڈیٹ ہوتا کیوں ہے زیادہ. جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو فوراً جو کرنسی کے ڈیٹ ہوتا ہے اس کی وہ بڑھ جاتا ہے. تو بغیر سوچے سمجھے ہمیں جو کرٹیسائز کرتے تو اللہ تعالیٰ نے وہی سامنے کر دیا ان کے کہ جناب والا یہ ایسے بھی ہوتا ہے. ڈالر نے پھر سے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن نیچے آیا، آج پھر چڑھنا شروع ہو گیا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا عام آدمی ہے اس کے اوپر اور بوجھ پڑے گا، کیونکہ یہ ٹیکسز بڑھائیں گے. جب ٹیکسز بڑھائیں گے تو اس کا جو ہے ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. اور یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی ہارش کنڈیشنالٹیز کو ایکسیپٹ کیا. ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو ستمبر میں چھٹی کرا دینی تھی آئی ایم ایف کو. ہمارے تو فنڈامنٹلز انہوں نے خود اپنے سروے میں گئے بڑے اسٹرانگ تھے. آئی ایم ایف تو ابھی انہوں نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جو مزمل اس کی بات کریں گے، وہ تو وہ اپنی جو ہے وہ چورن بیچتے رہیں گے بھائی. وہ تو ہمیں چاہیں گے کہ ہم ان کے شکنجے میں رہیں. لیکن دسمبر تک جنوری تک تو انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھی رپورٹ لکھی تھی. اب یکدم ہمارے خلاف بھی رپورٹ لکھنا شروع ہو گئے ہیں. اس کو ایک طرف رکھیں. یہ کنڈیشنالٹیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میری چھٹے اس کے بعد جو کنڈیشنالٹی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے 2-2.5 روپے صرف اپنا بجلی بڑھانی تھی اور 150 بلین کے اور ٹیکسز جو ہیں وہ لگانے تھے. اور ہم نے کہا تھا باقی ہم براڈن کریں گے اور ہم 8 ٹریلین پہ لے کے جائیں گے ٹیکسز کو، جو انہوں نے پہلے تو 7 کیا پھر 7.5 کیا. تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے. لیکن انہوں نے ان کو ابھی گرا دیا. اب کیا کرنا ہے یار؟ پہلی بات تو یہ ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں جناب والا یہ ہمیں ریلیف چاہیے، جس طرح کووڈ میں دی تھی آپ کو ابھی ریلیف دینی پڑے گی، بیکاز ہمارے لوگ جو ہیں وہ پس گئے ہیں فلڈز میں. ہم اس کے بعد جائیں رشیا، یہاں سے ڈسکاؤنٹڈ تیل لیں، لوگوں کو ریلیف دیں پیٹرول پہ ڈیزل پہ. یہ الیکٹریسٹی اور گیس کو سٹیگر کریں. یک مشت میں ہم جو ایک دم بڑھانا شروع ہو گئے ہیں اور 53% ہم گیس بڑھا دیں گے اور یہ بڑھا دیں گے وہ بڑھا دیں گے. ارے بھائی اگر پچھلے 10 سال میں اگر یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ بڑھی ہیں، ابھی بھی 1-آدھا سال اس طرح رکھیں کیونکہ اس وقت فلڈز آ گئے ہیں. ٹیکس ریونیو بڑھائیں، پروگریسو مطلب جو ہم طریقے چھوڑ کے آئے تھے. 43 ملین میں ان کے پاس لوگ چھوڑ کے آیا تھا ٹیکس جو لسٹ تھی جس کی سے ٹیکس ہم لے سکتے تھے، وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. ہم نے جو پروگریسو طریقے سے ریٹیل ٹیکس کرنا تھا وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. کیا ہوا اس دفعہ؟ 2 مہینوں میں جو آپ کا سیلز ٹیکس ہے وہ نیگیٹو گروتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں کریں، ٹیکس بڑھائیں اور لوگوں کو یہ اپنا ریلیف دیں. میں لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایز اے قوم ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ جو اس وقت فلڈز آئے ہیں. ہم ایک پارٹی، ایک فرد، ایک جو ہے وہ محکمہ اس کو نہیں سنبھال سکتا. ہمیں ایز اے کنٹری سب کو مل کے، جس طرح چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اگر جو پیسہ اکٹھا کریں گے وہ پورے پاکستان پہ خرچ کریں گے، اسی طریقے سے حکومت کو سب کو مل کے مل بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. بیکاز وہ فیملی، وہ اشخاص جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں
ان پہ چھت نہیں ہے, وہ بارش بھی ہو رہی ہے تو وہ دھوپ بھی ہے تو اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے بچوں کے لیے اس وقت کھانا ہونا چاہیے, ہمیں چھت ملنی چاہیے, ہمیں ریلیف ملنی چاہیے. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ان گمکریز میں, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینے میں آپ مطلب اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ہم مل کے یہ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک جو میرا جو بات کرنے کا جو وہ ہے ٹاپک ہے, وہ ہے یہ جو ہم نے ابھی آئی ایم ایف پروگرام کیا ہے. نہایت ہی مشکل ترین اور جسے کہتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے آپ, وہ والا پروگرام انہوں نے جو ہے طے کر لیا. آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بولا ہے کہ رسک ٹو آؤٹ لک آف دی اکانومی اور پروگرام بہت سیریس ہے. نہ یہ پروگرام امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور جو پاکستان کی معیشت کا آؤٹ لک ہے وہ بھی بہت زیادہ رسکی ہے. شوکت صاحب نے اس کی ہنٹ بھی دی آپ کو. ایک معیشت جو ہوتی ہے, حکومت کے دو کام ہوتے ہیں, ایک قیمتوں میں استحکام جسے پرائس کہتے ہیں, اور دوسرا گروتھ یعنی کہ روزگار کے مواقع اور ملک میں ترقی ہو. دونوں چیزیں آئی ایم ایف نے, جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ جو مہنگائی کا آئی ایم ایف نے تخمینہ دیا ہے 19.9%. یاد رکھیے گا کہ اگست کے مہینے میں 27.5% آئی. اور گروتھ جو حکومت نے 5% کا بجٹ میں اعلان کیا تھا, آئی ایم ایف نے اس کو 3.5% کیا, اور اب حکومت فلڈز کے بعد اس کو 2% پہ لے کے جا رہی ہے. جس طریقے سے کارخانے بند ہو رہے ہیں, جس طریقے سے کراپ خراب ہوئی ہیں, ہمارے خیال سے اس سال منفی گروتھ آ جائے گی. دوسرا جو سب سے بڑی بات انہوں نے بولی آئی ایم ایف نے, وہ یہ بولی ہے کہ پولیٹیکل سلپیجز کی وجہ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک میں سلپیجز آئے. آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی آئی ایم ایف نے جو ریویو کنکلوڈ کیا ہے وہ 7th اور 8th ریویو ہے. 7th ریویو جو دسمبر 2021 تک کے ٹارگٹ سے, جو شوکت صاحب جو وزیر خزانہ تھے اس وقت کے تھے, وہ تمام کے تمام مکمل ہوئے. اس میں کوئی بھی ایک چیز نہیں تھی. یہ جو جون جو اس حکومت نے ختم کیا, اس میں انہوں نے بے شمار ٹارگٹس مس کر دیا. آئی ایم ایف نے ذکر کیا کہ ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت سے کس چیز پہ اختلاف ہوا. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ آپ نے پیٹرول اور بجلی پہ 5 روپے سبسڈی کیوں دی. دوسرا, ایک جو انڈسٹریلسٹ کو ایمنیسٹی دی تھی وہ کیوں ہوئی. اور تیسرا, آپ نے مارچ میں یا فروری میں 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کیوں بڑھائی. یہ وہ 4 چیزیں تھیں جو آج عوام کو چاہیے تھی اس مہنگائی کے دور میں, جو پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دی. اور یہ حکومت نے آپ کے سامنے کیا کیا. اب جو میں آپ کے سامنے ایک بھیانک خیز بات رکھنا چاہتا ہوں جو اس حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی, اور آج کی اخبارات میں بھی آئی ہے, اور جو آئی ایم ایف کا 112 پیج کا ڈاکومنٹ آیا, آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کبھی بھی ہمیں لگا کہ ہم ٹیکس کو جو ہے وصول نہیں کر پائے اسپیڈ سے, تو ہم جو ہے پیٹرول پہ سیلز ٹیکس فوراً لگا دیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب ایک ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے سیلز ٹیکس کا منع کر دیا. انہیں سیلز ٹیکس تو صرف عمران خان اور شوکت صاحب نے رکھا. تو تیار ہو جائیں, یہ اکتوبر میں اگر 17% سیلز ٹیکس لگ گیا تو یہ 30 روپے لیٹر پیٹرول بڑھ سکتا ہے. شوکت صاحب نے آپ کو بتایا کہ گیس کی 53% قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں, لیکن 53% ایوریج ہے. یہ 235% تک, یعنی کہ جو سب سے کم جن کا بجلی کا گیس کا بل آتا ہے ان کا 235% تک. اگر مثال کے طور پہ 5,000 آتا ہے تو اس کا 13,500 ہو جائے گا. یہ 31 اگست کو امپلیمنٹ کرنا تھا. یہ کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا ہے. تو 31 اگست تو گزر گئی, انہوں نے معاہدہ ابھی کرتے ہی توڑ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ٹیکسز نہیں پورے کر سکے تو ہم نئے ٹیکسز پھر لگا دیں گے. یعنی کہ ایک اور منی بجٹ, 5 منی بجٹ دے چکے ہیں, 6ٹھا منی بجٹ. اور وہ کن پہ لگائیں گے؟ یہ جو ہم مشروبات پیتے ہیں ان چیزوں پہ, تمباکو چلیں اچھی بات ہے اس پہ, اور دوسری چیزوں پہ. پھر 5ویں چیز کہ اگر ہم سے نہیں ہوا تو ہم ترقیاتی اخراجات 350 ارب روپے سے کاٹ دیں گے. پھر اس کے بعد آئی ایم ایف سے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم روپے کی قدر, شرح سود, ٹائٹ مانیٹری پالیسی وہ بھی رکھیں گے. شرح سود آلریڈی تاریخ کا بلند ترین اس وقت ہو چکا ہوا ہے. اب اس میں جو ہے ایک بات یہ بتا دیں, جو شوکت صاحب کی پریس کانفرنس کا پہلا حصہ تھا کہ پروونشل سرپلسز جو ہے, جو آئی ایم ایف سے وفاقی حکومت نے صوبوں کے بہاف پہ معاہدہ کر دیا,
IMF نے خود بول دیا ہے کہ صوبوں کے لیے ناممکن ہے کہ یہ اس کو پورا کر سکیں, اور اگر یہ پورا نہیں کر سکیں گے تو کون کون سے پلان ہیں آپ کے جس کی بیسس پہ جو ہے آپ ہمارے ٹارگٹس پورے کریں گے. تو یہ جو ہے تمام سیاست کی گئی. IMF نے خود اپنی رپورٹ میں لکھا ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا, اور جس کو شوکت صاحب نے بھی بتایا. آخری میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی معاشی انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ خراب آ رہے ہیں. مہنگائی 27.5% بتا دی گئی, تجارتی خسارہ, پوری امپورٹ بند کر دی, پورا ملک کو بند کر دیا. اس کے باوجود جو ہے $3.3 ارب آیا, امپورٹ کا بل $6 ارب ہو گیا. پیٹرول, ایک جو سب سے اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ IMF سے معاہدہ ہوا تھا 10 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی 1 سپتمبر کو بڑھانے کا. انہوں نے 10 کی جگہ فلڈ سامنے ہوتے ہوئے 17.5 روپے لیٹر بڑھا دیا اور 37.5 روپے لیٹر پہ لے گئے. اور ابھی ڈیزل پہ صرف 7.5 روپے ہے, اس کو 50 روپے تک لے کے جانا ہے. یعنی کہ 42.5 روپے ڈیزل پہ, مٹی کے تیل پہ 10 روپے لیٹر اس وقت لے رہے ہیں, اس کو بھی 50 روپے تک لے کے جانا ہے. ایک وضاحت کر دوں, اس پہ بعد میں ختم کر دوں گا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 30 روپے لیٹر پہلی دفعہ مفتاح اسماعیل نے 2018 میں جب اپنا آخری بجٹ دے کے گئے تھے اس وقت لگا کے گئے تھے, اور اب 50 روپے لیٹر بھی مفتاح اسماعیل نے کیا ہے. اور تاریخ کے سارے بدترین ریکارڈ, سب سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ مفتاح اسماعیل کے نام پہ. 50 سال کی مہنگائی, میں اسے 75 سال کی مہنگائی کہتا ہوں کیونکہ 1972 کا یہ بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. 75 سالہ تاریخ کا مہنگائی کا ریکارڈ ان کا. 4 مہینے میں کم سے کم ٹائم میں روپے کی قدر میں 55 روپے کی گراوٹ وہ مفتاح اسماعیل کے کریڈٹ میں جاتی ہے. 1 مہینے میں سب سے زیادہ قرض 3,100 ارب روپے جون کے مہینے میں وہ مفتاح اسماعیل نے لیا. 4 مہینے میں 10,000 ارب پاکستان کا قرضہ, یہ ہمیں 18,500 ارب میں 4.25 سال پہ تانا دیتے. 4 مہینے میں 10,000 ارب روپے کا جو ہے جو جسے کہتے ہیں کہ ڈیٹ, وہ بھی ان کے کریڈٹ پہ. تو یہ بتائیں کہ یہ ملک بچانے آئے تھے یا ملک کو ڈبونے آئے تھے. بہت بہت شکریہ. جی جناب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو کہا کہ آپ کی یہ تہمت لگائی جا رہی ہے, الزام لگائے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ ہے تو آپ کی نا, تو آپ سمجھتے نہیں آپ سے غلطی ہو چکی تھی, اس وجہ سے یہ کام ہو. نہیں دیکھیں جی, یہ پرائیویٹ کانورسیشن تھی اور میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کٹ پیسٹ تھی, یہ ڈاکٹر تھی. ہم نے جو باتیں کی ہیں اس کو آگے پیچھے انہوں نے کیا اور پھر اسی طریقے سے ریلیز کر دیا. اور میری اور آپ کی اور ان کی اور میری آپس میں پرائیویٹ کانورسیشن کوئی بھی ہو رہی ہو, ہم آپس میں کچھ بھی بات کر رہے ہیں, اس کو ٹیپ کرنا تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک قسم کے یہ جرم ہے. اور یہ کس طریقے سے انہوں نے کیا؟ جی میں تو کچھ نہیں کروں گا جناب, میں تو صرف ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب میں جا سکتا ہوں میں کورٹ میں کہ انہوں نے یہ میری پرائیویسی کو وہ کیا, لیکن میں یہ نہیں کروں گا. دیکھیں اس وقت ہمیں ملک کے بیچ میں زیادہ کانٹروورسیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اگر ہم نے IMF کے پاس جانا ہے تو مل کے جائیں, ان پر پریشر ڈالیں کہ بھائی ہمیں ریلیف چاہیے, ہمارے عوام کو ریلیف چاہیے. یہ میرا پرسنل مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ فائنانس منسٹر بھی رہ چکا ہوں, میرے ساری فیملی جو ہے وہ سیٹلڈ ہے. میں یہاں کوئی نوکری کرنے یا پالیٹکس کرنے نہیں آیا, میں جہاد کرنے آیا تھا. کس چیز کی جہاد؟ 2 چیزوں کی جہاد. ایک پاکستان کی اکانومی کو واپس اس لیول پہ لے کے جایا چاہے جہاں لے کے جانا چاہیے, جس طرح 60s میں ہم 4th لارجسٹ اکانومی تھے ایشیا کی. اور دوسرا ہے کہ غریب آدمی کے لیے کام کرنا چاہیے, جس کے لیے میں نے کامیاب پاکستان پروگرام ایک انٹروڈیوس کروایا تھا. تو یہ میں تو جہاد پہ ہوں. باقی مجھے اس طرح کی چیزیں میں کر کے یہ ضائع کرنا چاہتے ہیں کریں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں اپنے طور پہ ڈسرپشن کریٹ نہیں کروں گا. جی سر, معیشت میں ملنے میری مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اس کو آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی, ہمارا مل کے بات کرنے کی فلڈس کے اوپر ہے. فلڈس کے اوپر تو عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے میں جتنے بھی پیسے ریز کروں گا, میں سندھ حکومت سے اگر بات کرنی پڑی, فیڈرل حکومت سے بات کرنی, بلوچستانی حکومت سے کرنی پڑی, مل کے اس میں ہم بانٹیں گے, ہم اس کے بیچ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور آج صرف سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فلڈس کا ہے.
جی جی آپ نے ابھی تک وہ نہیں کری. دوسری بات آپ نے جو اپنے ٹیپ کا جو مواد پیش کیا نا اس کے دفاع میں وہ بہت کمزور ہے. آپ کہہ رہے آپ نے اپنے بات کرتے ہوئے محسن لغاری نے کہا اس سے پوچھا کہ آپ اس سے ملک کو نقصان تو نہیں ہوگا. آپ نے کہا ہاں اس سے ملک کو نقصان ہوگا لیکن وہ بھی تو عمران خان کے خلاف جو کر رہے ہیں وہ جسٹیفائی ہے نہیں. آپ کے ذہن میں ایک تھا کہ نقصان پہنچائے گا یہ بات. دیکھیں جی آپ نے دو باتیں کی ہیں, دونوں کا میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آئی آلویز ریزرو دی رائٹ ٹو ٹیک لیگل ایکشن اف آئی ہیو ٹو, اور وہ میں لوں گا یا نہیں لوں گا وہ میں اپنے وقت پہ جو کروں گا. دوسرا آپ کی میں نے آپ کو کہا کٹ اینڈ پیسٹ ہے. یہ جو جوڑا گیا ہے اس چیز کو کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو میں بیسکلی اس کو ڈینائی کرتا ہوں, پہلی بات. دوسری بات تو اس کے بعد یہ ہے کہ لیکن میں تو اس کانٹیکسٹ میں بھی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہے, اس میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. اس کا اصل میں عمل دخل جو ہے اینڈ پہ گراؤنڈ پہ کیا تھا. کیا پنجاب نے خط لکھا, پنجاب نے الرٹ کیا اس کو اپنا آئی ایم ایف کو؟ نہیں کیا. آئی ایم ایف وہ خط جو تھا وہ تو کسی وجہ سے نہیں نکلا نا وہاں سے, اس لیے نکلا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ وقت نہیں ہے. آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ریلیز. جی کس کی وجہ سے ٹیپ تو یار ٹیپ تو بعد میں آئی ہے نا یار بھائی. اس نے ان کے پاس بشک پہلے آئی ہو, مجھے تو نہیں بتایا انہوں نے کہ میرے پاس ہمارے پاس ہم تم ٹیپ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں یار ایک وقت ہے. دیکھیں جی ایسی بالکل بات نہیں ہے. محسن لغاری صاحب نے بھی اس کو ٹی وی پہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب ایک وقت آیا تو شوکت صاحب نے اس کو پش نہیں کیا کہ اس کو آپ ریلیز کریں, جس کا مطلب میں نے اس کو ویسے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو یہ اس وقت آپ اس کو ہولڈ کریں, اور یہ کسی کے پریشر سے نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس وقت جو ہے کے پی نے اپنا بیانیہ دے دیا تھا, اور وہ جو ہے وہ کافی تھا فار دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو تھنک کہ یار یہ فلڈس کے جو ہیں آگے ہیں, اس کے اوپر ہمیں آئی ایم ایف سے بات کرنی چاہیے. سو اس لیے میں تو صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بات کا پتنگڑ بنایا جا رہا ہے اس کے پنجاب کا تو خط ہی نہیں آیا یار باہر. تو کیا اس کے اوپر کیوں آپ ساری دنیا جو طوفان اٹھایا ہوا ہے, شوکت ترین غدار ہے, شوکت ترین یہ ہے وہ ہے. جی سر میں ایک بات سن لیں, پہلے ایک بات سن لیں. ایک بات شوکت صاحب نے بتانی تھی وہ رہ گئی کہ یہ تمام باتیں تو پرائیویٹ کنورسیشن تھی. جنوری میں جوائنٹ سیشن میں انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کو سبوتاج کرنے کے لیے براہ راست ووٹ دیا, اور اسٹیٹ بینک ایکٹ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے بل کے خلاف ووٹ دیا تھا. اس وقت آئی ایم ایف پروگرام عزیز نہیں تھا. کل ایک صحافی نے بڑی اچھی بات بولی کہ اس حکومت نے تو آئی ایم ایف کو بیٹی کا سسرال بنا دیا کہ اس کے خلاف بات نہ کریں, اور خود جب کرتے تھے اس وقت رشتہ توڑتے تھے. اس وقت اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ بات اچھا میرے خیال میں اس کے اوپر اچھا سر دیکھیں, میرے خیال میں اس پہ بہت بات ہو چکی ہے, اور اس کے بعد ہمارا موقف جو ہے میں نے آپ کو دے دیا. اگر کوئی اور اس پہ کوئی اکانومی پہ یا کسی پہ گورننگ ایشو ہو. جی سارے بانٹتے ہیں. میں نے تو یہ آپ کو یہی کہا یہ سارے جو بانٹتے ہیں یہ بانٹنا بند کر دیں. ہم سارے پاکستانی ہیں, انلیس اٹ از پرووڈ کہ یار واقعی کوئی غداری ہوئی ہے یا کسی نے اٹھا کے پاکستان کے سیکرٹس بھیج دیے ہیں باہر جا کے. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ کرنا بند کر دیں. ہم جو اصل مسائل ہیں عوام کے اس سے توجہ ہٹا دیتے ہیں. تو پلیز سب کو سمجھیں یہ پاکستانی ہیں اور جنون پاکستانی ہیں. یہ ساری پارٹیز کو میں کہہ رہا ہوں, میں یہ صرف نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ پی ڈی ایم ہے یا فلانی ہے. جی سر آپ پیچھے دیکھیں جی پہلی بات ہے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جی میں شاید نہ رہوں, تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے ہو جائیں گے نا. 6 مہینے کے لیے وہ رہ سکتے ہیں فائنانس منسٹر, اس کے بعد جو ہے وہ فائنانس منسٹر نہیں رہ سکتے, وہ ایڈوائزر صرف رہ سکتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے, اور میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویسے ہی وہ وہاں سے ڈار صاحب ان کو
بتاتے رہتے ہیں چیزیں تو ابھی بھی بتاتے رہیں گے, وہ بات نہیں ہے. دوسرا IMF نے بھی جو ہے بول دیا کہ کمزور ترین حکومت ہے اور ان کے بس کی بات نہیں ہے, چل جو ہے یہ اس کو دیکھیں, مفتاح ایک اچھا آدمی ہے. دیکھیں میں اس کو, وہ ہماری جو پولیٹیکل جو ہے اکنامک وہ جو ایک دوسرے کو ہے, بٹ مفتاح جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, بٹ اس کے اوپر کافی مشکلات ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ فلڈس کے بیچ میں یہ فلڈس کی بات کر رہا ہوں. پہلی جو میں 3 چیزیں کہی ہیں اس وقت, پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جا کے IMF سے مانگیں 2-2.5 ٹریلین روپے کا ہم مانگیں اسپیس مانگیں, یا آپ اسپیس مانگیں 750 کی تو ہے نا, وہ تو مل سکتی ہے, اور باقی ان کو کہیں ہمیں ایڈیشنل ہیلپ چاہیے, آپ ایڈیشنل پروگرام دیں. دوسرا جائیں روس کے پاس, روس سے ہم اس وقت مہنگائی جو ہے لوگوں کا اس نے بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے, جائیں 30 سے 40% آپ کو مل جائے گا آپ کو ڈسکاؤنٹ. ہم امریکہ کو سمجھائیں, اگر وہ ہمارے پر آ کے سختی کرتے ہیں, آپ کہیں خدا کا نام مانیں, آپ کے یہاں کوئی فلڈز آئے ہوئے ہیں, ہمارے فلڈز آئے ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں. یہ جو الیکٹریسٹی گیس ہے اس کو سٹیگر کریں, آگے لے کے جائیں تھوڑا سا, تاکہ لوگوں کو اس وقت ریلیف ملے. تیسرا یہ چوتھا جو ہے, اپنے ریونیوز بڑھائیں. ہم اس وقت 8 ٹریلین پہ چلے جاتے, اور یہ تو انہوں نے ٹیکس پہ ٹیکس لگا کے 7.5 پہ رہ گئے ہیں. وہ جب لائیں گے وہ 500,000 جو بلین آئے گا وہ پھر لوگوں پہ خرچ کریں. تھینک یو ویری مچ. سر ریاض کر جی جی ساری باتیں کر دی کہ ایک دوسرے کو بلانا ہے, آپ نے منصوبہ بھی دے دیا کہ 400 میں منصوبہ کام کرنا چاہیے, اور وہ کیسے یہ تو سمجھائیں, کیا بیٹھنا پڑے گا, کیا کوئی کانفرنس کال کرنی پڑے گی, کون بلائے گا, کس طریقے سے کیا ہو. دیکھیں جی, ایک جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت الیکشنز کال کریں, انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں, اس سے یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کو کوئی ہیلپ کرے گا, ہم بھی ہیلپ کریں گے, وہ بھی ہیلپ کریں گے, سب کریں گے. اس وقت فلڈس کی سچویشن میں کیا امیڈیٹلی الیکشن بلائے جا سکتے ہیں, وہ ایک موٹ پوائنٹ ہے, وہ ایک کوشچن مارک ہے. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان نے ایک آفر کی ہوئی ہے کہ میں ریز کروں گا پیسے اور میں سب میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا, اسی کو ہی پکڑ لیں, اسی کو ہی پکڑیں اور اس کو کہیں گے یار یہ تو ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہیلپفل ہونے لگا ہے, تو چلیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور ہم کس طریقے سے آپس میں کوآپریٹ کر سکیں. ملک تو ہمارا سب کا یہ کہنا. تھینک یو ویری مچ. سر یہ ارے بھائی سر یار, یہ تو بہت دفعہ بات ہو چکی ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. آپ اس کو سواپ کر سکتے ہیں مارکیٹ کے بیچ میں, جو تیل لیں گے آپ اس تیل کے ساتھ سواپ کر سکتے ہیں جو آپ کو پھر یوز آپ کی ریفائنریز کر سکتی ہیں. اور ہم یہ تو بہت دفعہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ صرف 20% جو ہے ہماری ریفائنریز وہ تیل جو ہے وہ پروسیس کرتے ہیں. تو پہلے بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں یار, اس کو لو, اس سے تیل لو, انٹرنیشنل مارکیٹ میں سواپ کرو, وہ تیل لو جو ہم ریفائن کر سکیں. تو یہ تو بہت ٹیکنیکل سی چیز ہے. تھینک یو ویری مچ.